یہ وہ سوال ہے کہ جو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسکس کیا جاتا ہے یا اس پر کلپس بنائے جاتے ہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اچھا، ایک بات میں اور بھی کہوں جی فرمائیے کہ روکنے والا، منع کرنے والا کس بات سے روک رہا ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ؟ عبادت سے روک رہا ہے، نہیں، مسجد میں نہ جاؤ۔ مسجد میں آنا ہے۔ تو مسجد سے منع کون کرتا ہے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، ان میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہے ظالم ہوئے، جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے۔ کتنا بڑا ظلم، اچھا، آپ روک رہے ہیں دعا سے، دعا سے روک وہ فرماتے ہیں اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان۔ ہاں اچھا، مسجد میں جانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ہاں، دعا کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، آپ روک رہے ہیں استغفار سے، وہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان میں غفارا۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب، اچھا، وہ آپ روکتے ہیں نوافل سے۔ حدیث قدسی میں رب کریم فرماتا ہے تقرب عبدی الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ روکنے والے کو چاہیے کہ وہ سوچے اپنے روک کسی سے رہوں، اپنے گریبان میں جا کے صحیح بات، کہ میں کیا گناہوں سے روک رہا ہوں، میں نیکیاں کرنے سے۔ ایسے لوگ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، جی، اللہ کے چلے گھر، جا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر جانے سے میں لوگوں کو روک رہا ہوں تو میں تو سب سے بڑا ظالم ہوا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آپ نے فرمایا فیصلوں کی رات، دیکھیں سورہ دخان کی یہ آیت ہے نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، پھر آگے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہور کے نزدیک اس سے مراد شب قدر ہے، لیکن کچھ کے نزدیک، جس میں حضرت اکرمہ بھی آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ لیلۃ مبارکہ ہے، یہ شب براءت اس سے مراد ہے۔ تو اب چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد صحابی ہیں، حضرت عباس حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، بالکل، تو ایسا تو نہیں، اور با علم صحابی مجتہد ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، تو اب ان کا قول اس طرح رد نہیں کیا جائے گا، بالکل۔ اچھا، اب یاد رکھیں کہ جب کہیں پر بھی نا کہیں ہمیں تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے تو محدثین ہو یا مفسرین، اگر قرآن کریم کی دو آیات میں تضاد تو ہو نہیں سکتا لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے تو مفسرین اس میں تطبیق کرتے ہیں۔ تطبیق اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ ایسا مطلب حکم دیا جائے یا ایسا ترجمہ یا ایسی تفسیر پیش کی جائے کہ دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے، کوئی تضاد نہ رہے۔ اسی طرح محدثین بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے کئی جوابات دی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شب براءت میں اجمالی فیصلے ہوتے ہیں اور شب قدر میں ڈیٹیلڈ فیصلے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ بھی ایک رائے ہے کہ تجویز شب براءت میں ہے، اس کا نفاذ شب قدر میں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ فیصلے شب براءت میں ہوتے ہیں اور اس کا نفاذ شب قدر میں ہوتا ہے، یعنی فیصلے ہو گئے، فیصلے شب برات میں ہو گئے، اب فرشتوں کے حوالے جو کیے جانا ہے وہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شب قدر بالکل ایسا ہی ہے، فیصلوں کی رات ساری چیزیں، آغاز شب براءت میں ہے اور انتہا شب قدر میں ہے۔ اگر یہ روایت پھر جوڑی جائے تو تطبیق ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ اس سے ہمیں کیا کہ شب قدر میں ہے یا شب برات میں ہے، ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے بہانے چاہیے، ہمیں دعا کرنے کا بہانہ چاہیے، ہمیں استغفار کرنے کا بہانہ چاہیے، ہمیں نیکیاں کرنے کا بہانہ چاہیے۔ اس رات میں کیا استغفار کریں گے قبول نہیں ہوگا، دعا کریں گے قبول نہیں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے قبول نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، آپ کرنے والے تو بنے۔ علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ جس رات کی تو نے قدر کر لی، گر تو قدر دانی ہر شب قدر است، جس رات کی تو نے قدر کر لی وہ رات تیرے لیے شب قدر ہے۔ اچھا، نیکوکاروں کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے، وہ تو ہر رات نوافل سے جو ہے نیکیوں سے اپنی راتوں کو زینت بخشتے ہیں، زینت دیتے ہیں، وہ تو ہر آن اللہ تعالیٰ سے قرب کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو راتیں ہوتی ہیں، یہ جو دن ہوتے ہیں، یہ ہم گناہگاروں کے لیے ہیں کہ ہم ان راتوں میں، ان دنوں میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں ہماری زندگی سنوار دے۔ ہاں، میں اتنا کہتا ہوں کہ بدعات اور رسومات میں نہ پڑی ہے، صحیح ہے نا، بدعات نہ کیجیے۔ مثال کے طور پر قبرستان جانا سنت ہے، وہاں میلہ لگانا سنت نہیں ہے۔ اور اس رات میں سارے کام چھوڑ کر دوست یار سارے مل کر ایک خوشی کے عالم میں جا رہے ہیں، تو تم عبرت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خوشیوں میں ایک میلے کی صورت ہے، انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ قبرستان میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا،
آپ مسجد میں بیٹھے رہیں یا جہاں عبادت کر رہے ہیں کریں, آپ مرحومین کو ایصال ثواب کریں, قبرستان بعد میں چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, اپنی عبادات کو ضائع نہ ہونے دیں. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے بدعات کے حوالے سے کہ جی مردوں کی عید ہے, اور کئی جگہوں پر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ جی اس رات میں مردوں کو نئے کپڑے ایصال ثواب. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مردوں کی یہ عید نہیں ہے. میرے بھائی یا میری جو مائیں بہنیں جو دیکھ رہی ہیں, جس مردے کو جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے, اور وہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے جیسے تمہارے زندہ جو ہے ہدیہ دینے سے خوش ہوتے ہیں. تو آپ ان کو ایصال ثواب کیجئے, یہ نہیں کہ جی نئے کپڑے دینے ہیں. یہ تیسری بات کہ آپ نظر و نیاز ضرور کیجئے, ایصال ثواب ضرور کیجئے کسی وقت بھی, اور خاص اس رات میں بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک چیز متعین کرنا کہ جی یہی کروں گا یا یہی کروں گی, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گی, یہ ضروری ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو بھی ایصال ثواب کریں, کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ جنت البقیع میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو پایا تو آپ ان کے لیے استغفار کر رہے تھے, آپ دعائیں مغفرت کر رہے تھے. یا ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرتے کرتے جب دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام سجدے میں تشریف فرما ہے, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں. تو بالکل اس رات کو عبادت میں گزاریے, لیکن بدعات کے حوالے سے, رسومات کے حوالے سے, غیر شرعی کاموں کے حوالے سے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. بہت اچھی بات کہی ہے. غیر شرعی رسومات جو ہیں وہ اغیار کی ہے.